المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 48ویں نشست ہے، یعنی 40 پر 8ویں نشست ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے. اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 14ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی، لیکن اس سے قبل آیت نمبر 13 اور اس سے قبل آیت نمبر 12 سے متعلق اس سے جڑا ایک حصہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. ان 3 آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے سبھی انسانوں سے متعلق یہ بات بیان فرما دی کہ انسانوں کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر. پہلی 2 آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے متعلق کہا جو اللہ رب العالمین کی عبادت ترک کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے لو لگاتے ہیں، ان پر توکل کرتے ہیں، ان کی امیدیں وابستہ رہتی ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے قرآن مجید میں یہ بات متعدد جگہوں پر ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ سے ربط رکھنے کو، ان سے تعلق رکھنے کو، ان سے عقیدت رکھنے کو، ان سے امیدیں وابستہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لبئس المولا ولبئس العشیر. تو پھر اللہ رب العالمین سے اگر کسی کا تعلق ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو، اللہ کے دین کو قبول کیا ہو، اللہ کو اپنا رب اور حقیقی معبود برحق مانتا ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حق میں کیا معاملہ کریں گے. قرآن مجید میں یہ بات بہت جگہوں پر بیان کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نکتے کو بارہا بیان فرمایا ہے کہ حقیقی معنوں میں مولا اللہ رب العالمین ہی ہے. اور آپ دیکھو قرآن مجید میں المولا النصیر، المولا النصیر، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے المولا الولی اور ایک اور نام ہے النصیر. ان دونوں ناموں سے متعلق 2 جدا درس دیے گئے ہیں. النصیر الناصر سے متعلق تو 2 درس ہیں، المولا الولی سے متعلق 1 درس ہے. دونوں درس یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، لیکن آپ جب دونوں کو ملا کر کے سنیں گے تب آپ کو بات واضح ہوگی کہ جو مولا ہوگا وہی نصیر ہوگا، جو نصیر ہوگا وہی مولا ہوگا. المولا قرابت پر دلالت کرتا ہے لفظ، یعنی جو ہمارا قریبی ہے، جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا کارساز ہے. اور النصیر کہتے ہی ہیں اعانت المظلوم، مظلوم کی مدد کرنے کی کوئی جو ہے نصیر کہتے ہیں. نصرہ کا جو معنی آتا ہے بنیادی طور پر وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر آپ دیگر دین کو قبول کریں گے، لوگوں کے بنائے ہوئے نظریات کو قبول کریں گے، اسے اپنا دین بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو خاص بات بیان فرمائی وہ یہ کہ جو ہے یہود و نصارہ اور دیگر بھی وہ ہم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کے نظریات کو قبول نہ کر لیں. اسلامی تعلیمات کو ترک کر کے ان کی نظریات کو جب ہم اپنے نظریات نہیں بنا لیتے جب تک وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے. اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد پھر بھی ہم دیگر راستے کو قبول کریں گے، دیگر ادیان کو قبول کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، کیونکہ اللہ ہی ولی اللہ ہی نصیر ہیں. دونوں ناموں کو جوڑ کر کے دیکھیے، جو ولی ہوگا وہی نصیر، وہی اللہ رب العالمین ہمارا ولی ہے. ہم پر کوئی آنچ آتی ہے، ہم پر کوئی آفت آتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ ہی بچائیں گے. النصیر ہے اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جگہ پر بیان فرمایا سورۃ آل عمران کے بالکل وسط میں
اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کے اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پلٹ جاتا ہے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اس سے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف. ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بات کرتے ہیں. مال و متاع ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اللہ کی بات ترک کر دیتے ہیں، پھر معبودان باطلہ سے جا کے جڑ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے بل اللہ مولاکم، تمہارا حقیقی مولا تو اللہ ہی ہے، وہو خیر الناصرین، اور سب سے بہترین مدد کرنے والوں میں سے ہے. ہم کو جو دعا سکھائی گئی ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں، سورۃ البقرہ میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بھی بیان کیا اور پھر احکام مسائل کی بھی کثرت ہے اس سورے میں. آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اس کے بعد کیا ہے بالکل آخر میں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ایک رسمی دعا نہیں ہے، ایک نتیجہ خیز دعا ہے. یہ آپ دیکھو اس آخری آیت کریمہ کا کل صورت سے کیا تعلق ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت مفصل بیان کی ہے. مجموع الفتاوی میں اس کا بہت مفصل ذکر ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. مقصود یہ ہے کہ جو ہے اسلامی تعلیمات کو جب ایک انسان اپناتا ہے اور اللہ کے دین کو اپنا دین کے طور پر قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہی میرا اللہ کا پسندیدہ دین ہے، میں اسی کو یہ قبول کرتا ہوں اور اسی پر میں عمل کرتا ہوں، تو پھر اس بنیاد پر آنے والی جو بھی آفت ہوگی، جو بھی تکلیف ہوگی، جب اس مسلمان کے دل سے جب یہ دعائیہ کلمات نکلتے ہیں کہ اے اللہ تیرے اس دین کو قبول کرنے میں جو قصور ہوا ہے تو اسے بھی مجھے معاف کر دے، یعنی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور پھر جو ہی خارجی طور پر کہیں سے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تیرے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے، کہا کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. دونوں کو ربط دیکھیں آپ. اسی لیے اللہ نے سورۃ الحج کی اس آیت کریمہ میں کہا لبئس المولا ولبئس العشیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا اللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اس موضوع سے متعلق جو ہے نا آیات بہت ہیں. سورۃ الانفال میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. آیات بہت ہیں. میں نے جب النصیر سے متعلق درس دیا تھا، میں نے اس موضوع سے متعلق تقریباً جتنی آیات ہیں قرآن مجید میں نے سب پڑھ کر کے سنا دی ہیں وہاں پر، تو وہاں مراجعہ کریں، آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ. یہاں بس بقدر ضرورت میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. اس کے برخلاف آپ ایک کافر کی بات لے لیجئے. وہ اپنے معبود، جس کو وہ معبود سمجھتا ہے، غیر اللہ کو وہ اپنا معبود سمجھ رہا ہے، اس کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن کیا واقعتاً اس کے لیے وہ مولا بن جائیں گے کبھی؟ اس کے لیے وہ نصیر بن جائیں گے کبھی؟ سبحان اللہ، کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا فرمایا سورۃ النساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. سبحان اللہ، انسان کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ سب سے جدا ہو جاتا ہے. کون اس کا نصیر ہوگا بتائیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر اللہ کے دین پر وہ نہیں ہے تو. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الصافات میں، قیامت سے متعلق بات ہے، کہا کہ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ظالم ہیں، یعنی جنہوں نے شرک کیا ہے، ہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، خاص ظلم مراد ہے، شرک مراد ہے. یعنی جو ظالم ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو اور جن کی انہوں نے عبادت کی، ان کے جو ہمنوا لوگ ہیں، جن کو انہوں نے سراہا ہوگا، ان کے لیے مالی تعاون کیا ہوگا اور ان کے سوچ و بچار کو قبول کیا ہوگا، کہا کہ سب کو ایک جا کر دو اور ان کو جہنم کی طرف جو ہے مطلب لے کے جاؤ ان کو. اب جب ان پر واجب ہو جائے گی جہنم اور جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کا یہ عدل ہے کہ اور ان پر وہ چیز حجت قائم ہو گئی ہوگی کہ یہ واقعتاً گنہگار ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، پھر اس کے باوجود بھی جہنم سے جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا ان کو. مطلب وہ بھی ایک عذاب، وقفوہم، ان کو جہنم کے پاس کھڑا کر دو. حالانکہ پہلے ہی ان کا حساب کتاب ہو چکا ہے، جہنم ہونا طے ہو چکا ہے، پھر بھی جہنم میں جانے سے پہلے پھر مزید ایک
الفاظ میں بھی ایک عذاب. کہا کہ انہم مسئولون، اب ان سے ایک اور سوال کیا جانے والا ہے. یقیناً پوچھے جانے والے ہیں. کیا پوچھے جانے والے ہیں؟ ما لکم لا تناصرون، اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کل تو تم ان کے سرغنہ تھے، ان کے معبود بنے ہوئے تھے. انسانوں میں تو بھی ایسے ہیں نا جو اپنے آپ کو معبود سمجھتے ہیں. ما لکم لا تناصرون، تم اپنی معبودانی باطلہ کی دفاع کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے معبود ہیں. بات پتھر اور حجر ہی کی نہیں ہے، شجر کی نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے نا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. تو کہا کہ ما لکم لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے تم؟ اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال سبحان اللہ العظیم، اس موضوع سے متعلق قرآن مجید میں بکثرت آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے. آپ دیکھو سورۃ النساء کے بالکل اواخر میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کی عبادت سے اپنی عزت اپنی ذلت سمجھتے ہیں، اپنی عزت کو کھو جانا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ساتھ میں وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا ان کو بچانے والا نہ ان کا کوئی ساتھی ہوگا، ولی ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا، نصیر ہوگا ان کے حق میں. سبحان اللہ. یہ کچھ آیتیں تھیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو 14ویں آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار. کیا مناسبت ہے، دیکھو اللہ اکبر. پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب کفار سے متعلق کہا تو اللہ نے یہاں فوراً کہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ لما ذکر اہل الضلالۃ الاشقیاء عطف بذکر الابرار السعداء. ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے گمراہ لوگ، بدبخت لوگوں کا جب ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر عطف کر کے جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اب ان کا ذکر کیا رب العالمین نے. کہا کہ اضل اولئک وہدی ہؤلاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو اپنے حکمت بالغہ کے تحت ان کو گمراہ کیا رب العالمین نے، اور ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. یہ کون سا فیصلہ رب العالمین کا؟ کہا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، اللہ کیا کرتے ہیں اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کو گمراہ کی، اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں. اللہ جزائے خیر دے. ابو القاسم ابن جزئی کو رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے تسہیل لعلوم التنزیل، مختصر ترین تفسیر ہے، 4 جلدوں میں چھپی ہے، لیکن جو ہے مطلب بہت ہی عمدہ تفسیر ہے، بالخصوص عربی اسالیب کے بیان میں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو نام ہے اس کا تسہیل علوم تنزیل، لیکن اس میں فوائد کی بھرمار ہے. اس تفسیر میں فوائد بہت ہی عمدہ نکات انہوں نے اکجا کیا ہے. تفسیر کا خلاصہ یہی ہے. انہوں نے جو ہے مطلب قاضی ابن عطیہ کی، ابو القاسم الزمخشری کی، تفسیر ثعلبی سے، تفسیر بغوی سے، جو بھی جتنی بھی فوائد اور عمدہ چیزیں ہیں سب کو انہوں نے مطلب اکجا کر دیا ہے. وہی اس تفسیر کا خلاصہ ہے. 8ویں صدی ہجری کے ہیں وہ. تو ابو القاسم ابن جزئی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اس آیت کریمہ میں جب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان الاصنام لا تنفع من عبدها، جب پچھلی 2 آیاتوں میں اللہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو اصنام ہیں، جو بت ہیں، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کہ لا تنفع من عبدها، قابل بذلك، اللہ رب العالمین نے اس کے مقابل میں کیا بیان کیا کہ ان اللہ ينفع من عبده. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں، اس کی جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. من اعظم النفع، بلکہ سب سے بڑا فائدہ پہنچاتا رب العالمین. وہ کیا ہے؟ دخول الجنہ، جنت میں داخل کرنا. یعنی پچھلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. مقابل میں یعنی معبودان باطلہ کی عبادت سے تو کوئی فائدہ نہیں. الاصنام لا تنفع من عبدها، لیکن ان اللہ ينفع من عبده من اعظم النفع وهو دخول الجنہ. کہا کہ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار ان اللہ يفعل ما يريد. اللہ رب العالمین ہمیں سعادت مند بنائے، نیکوکار بنائے. اللہ رب العالمین کی شریعت کو قبول کر کے دل و جان سے اس سے لگے رہنے اور اس پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.